السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی غلطیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ اگر میاں اور بیوی کے درمیان اگر یہ غلطیاں ہو جائے جن کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رہے کہ میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی مقدس رشتہ ہوتا ہے۔ اگر ان سے کچھ گناہ سرزد ہو جائے تو ان کو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ہر شادی شدہ مرد اور عورت کے گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی انسان اسلامی شریعت میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی اسلامی شریعت کے مطابق گزارے۔ اسلامی شریعت نے ہمیں جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے انہیں پابندی سے کرے، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ہمیں ان کاموں سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کچھ حکم مقرر کیے ہیں، کچھ دائرے مقرر کیے ہیں، اور انہی دائروں میں رہ کر ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ پیارے دوستو، قرآن کریم کی تعلیمات انسان کو یہ درس دیتی ہے کہ انسان نے کیسی زندگی بسر کرنی ہے، کس رشتے کو کیسے نبھانا ہے۔ قرآن کریم میں ہر رشتے کے لیے علیحدہ علیحدہ حدود مقرر کیے ہیں اور ان کی حدود بھی بتا دی ہے۔ رشتوں میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر رشتے میں خرابی احتیاط ہی کی جائے تو میاں بیوی کا رشتہ خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، انہی میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یاد رہے کہ ان میں جو پہلی بات ہے وہی مذہب کے حوالے سے، اگر میاں بیوی میں سے ایک نے اسلام کو چھوڑ کر کے نعوذ باللہ کوئی اور مذہب اختیار کر لے تو ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو وہ حرام ہوگا۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے رشتوں کی حدود قائم کی ہے، اور یاد رہے رشتوں میں بڑی نزاکت ہے جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو چلیے آپ کو رشتوں کی کچھ ایسی حدود بتاتے ہیں جن میں خاص طور پر شادی کے بعد احتیاطی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر رشتوں میں ذرہ برابر بھی بے احتیاطی کی جائے گی تو نکاح ٹوٹ جائے گا اور بیوی اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، اور شوہر بیوی کے لیے غیر محرم جیسا ہو جائے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ماں بیٹی اور باپ بیٹی کی۔ پیارے دوستو، ماں بیٹا اور باپ بیٹی کا رشتہ کتنا پاکیزہ اور قریبی رشتہ ہے، لیکن اسلام اس بات کا درس دیتا ہے کہ جب بیٹا 7 سال سے اوپر ہو جائے تو چاہیے کہ وہ ماں کے ساتھ نہ سوئے، اور اسی طرح سے جب بیٹی 7 سال سے اوپر ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ میں نہ سوئے۔ یہ شرعی حکم ہے۔ اس کے بعد احتیاط داری بہت ضروری ہے۔ شریعت نے یہ کام اس لیے بھی کی ہے کہ اگر ان احکامات کی پاسداری رکھی گئی تو ان کا نتیجہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ جب بیٹی 9 سال کی عمر کی ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ اس سے پیار کرنے میں احتیاط کرے۔ باپ کو چاہیے کہ وہ پیار کرنا بھی چاہے تو بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرے، بوسہ لینا ہو تو بھی سر پر بوسہ لے۔ اسی طرح سے باپ کو چاہیے کہ اپنے جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ اگر احتیاط نہ رکھی گئی اور کہیں باپ نے بیٹی کو ایسے پیار کر لیا کہ باپ صحبت یا بیٹی کی شہرت ابھر گئی تو ایسی صورت میں اپنی بیوی یعنی کہ اس کی بیٹی کی ماں کی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی اور نکاح ٹوٹ جائے گا، اور یہی حکم ماں اور بیٹے کا بھی ہے۔ اسی لیے ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے بیٹوں سے پیار کرنے میں احتیاط برتے، ایسا میں شریعت کے مطابق ان کو اپنے بستر سے اور اسی طرح سے بہنوں کے بستر سے دور کرے۔ آج کل دین سے دوری اور اسلامی تعلیمات کو سیکھنے کی وجہ سے پہلے لاڈ پیار میں بچوں کو بگاڑا جاتا ہے اور ان کو حدود نہیں بتائی جاتی، پھر ان میں رونا رویا جاتا ہے جو بے سود ہوتا ہے۔
اس لیے ضروری ہے کہ بیٹے کو 7 سال سے اوپر ہونے پر باپ کے پاس سلایا جائے، لیکن ماں اپنے پاس نہ سلائے، اور بیٹی ماں کے پاس سو سکتی ہے لیکن باپ کے پاس نہیں سو سکتی۔ آج کل رشتوں میں بے تکلفیاں اختیار کی جاتی ہے، اور ان بے تکلفی کو برا نہیں مانا جاتا، اور بعد میں اس حد تک چلی جاتی ہے بات کہ پہلے مولویوں اور مفتی حضرات کے پیچھے گھومتے پھرتے ہیں کہ ایسی صورتوں میں کوئی ایسا راستہ نکالے، خدا را حقانی زندگی کی شریعت کو سیکھے، اس کے مطابق زندگی گزارے، تاکہ ہمارے گھروں میں کوئی ایسی نوبت نہ آنے پائے۔ حضرات، یاد رہے کہ شادی کے بعد اس کی مرد کی ساس کا وہی درجہ ہو جاتا ہے جو بیٹے اور ماں کا ہوتا ہے، یعنی نکاح کے بعد بیوی کی ماں کو بھی اسی رشتے سے ہی سمجھیے جسے وہ اپنی ماں کو سمجھتا ہے۔ اس لیے داماد کو چاہیے کہ جو حدود شریعت نے طے کیے ہیں ان حدود کی پاسداری کرے، کیونکہ نکاح جس بیوی کے ساتھ ہوتا ہے اس کی جیون کے لیے صرف حلال وہی بیوی ایک ہی ہوتی ہے، لہٰذا باقی سب رشتوں کے ساتھ برتاؤ میں مرد بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر اوقات داماد کو ساس کی نظامیہ پر نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں ساس داماد کے اندر فاصلہ رکھنے کی بہت ہی ضرورت ہے۔ اگر خدا نخواستہ ساس اور داماد میں ایسا کوئی معاملہ چل پڑے جیسے کہ ان کی تعلقات میں بائی یعنی شامل ہو جائے جس کے وہ ایک دوسرے کے قریب ہو جائے، تو اس مرد کے لیے اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح سے سسر اور بہو کا رشتہ بھی ہوتا ہے جس میں احتیاط برتنے کی سخت ضرورت ہے۔ یہ سب رشتے ایسے ہیں جو بہت اہم ہیں، لیکن ان کی حدود سسر کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ بہو کو اپنی بیٹی سمجھا جائے، اس کو بیٹی کا درجہ دے۔ جن کو دین کی ضرورت تھی ان کو سمجھنے کی ضرورت تھی، تو ان رشتوں میں جو پاسداری کرے گا اور ان سے ناواقف ہوگا وہ ان کی پاسداری نہیں کرے گا۔ اس لیے بعض گھروں میں سسر بہو میں مجبوری کی اوقات اکیلے ہوتے ہیں، ان میں اگر خدا نخواستہ اگر ایسی ضرورت پیدا ہو جائے تو اس صورتحال میں بھی بیوی اپنے شوہر کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان رشتوں میں بھی بہت احتیاط کی جائے اور بے تکلفی سے اعراض کیا جائے۔ یاد رہے کہ شریعت نے جو احکامات اشارے کیے ہیں کہ دو مختلف جنس ایک جگہ اکٹھے نہ رہے، کیونکہ جب مختلف جنس ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ شیطان پھر ان کے درمیان وساوس کو ڈالتا ہے، کیونکہ ان کا کام ہی گمراہی کی طرف لوگوں کو لے جانا ہے۔ لہٰذا شیطان کے چنگل سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے حالات اور ایسے واقعات سے بچائیں جن میں شیطان ہم پر حاوی ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رشتوں کی نزاکت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ یاد رہے کہ یہ باتیں آپ کو اسلام کی تعلیمات کے پیش نظر بتائی گئی ہیں، اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے ایسی باتوں کو تنگ نظری کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی ان کو تنگ نظری کہے یہ اس کا قصور ہے۔ خدا را اسلامی شان اور اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کرے تو بہت سی پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، ایک بات یاد رکھیں کہ ان غلطیوں کی وجہ سے اگر نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے اپنے نکاح کی تصدیق کیسے کرنی ہوگی، ان حوالوں سے آپ کسی مفتیان کرام سے یا کسی عالمان کرام سے پوچھ لینا ہے، اور ضرورت پڑنے پر آپ میں اپنے نکاح کی تصدیق کو لازمی کروانی ہے۔ اگر میاں بیوی ان غلطیوں کے بعد بھی اپنا تعلق قائم رکھے ہوئے ہیں تو انہیں یہ بات ہمیشہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا رشتہ حلال نہیں بلکہ حرام ہو چکا ہے۔ تو پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کرے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرے۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کرے، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔